السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، آج سے چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ترکی نے امریکہ کو 40 نئے F-16 اور پرانے F-16 طیاروں کی اپ گریڈز کے لیے کٹس کی درخواست کی ہے۔ اس پر تازہ ترین ڈیولپمنٹ اور بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اس ڈیل کی ممکنہ منظوری پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترکی نے امریکہ سے 40 نئے F-16 کی خریداری کی درخواست آج سے چند دن پہلے کی۔ 30 ستمبر کو باقاعدہ بھیجی گئی ریکویسٹ میں ترکی نے امریکہ سے 40 F-16 بلاک 70 طیارے فروخت کرنے کو کہا ہے۔ اس درخواست میں پرانے F-16 طیاروں کی ماڈرنائزیشن کے لیے 80 کٹس بھی شامل ہیں۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق اس ٹوٹل ممکنہ ایکوزیشن کی مالیت 6 ارب امریکی ڈالر ہوگی۔ فرینڈز، میرے خیال سے اس ایکوزیشن کے لیے امریکہ کو کی جانے والی ریکویسٹ کی بنیادی طور پر 4 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ترکی اپنے F-16 فلیٹ کو 2030 کے بعد بھی ایئر وردی رکھنے کے لیے اپ گریڈز کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ طیارے ایٹ لیسٹ 2035 ایون 2040 تک بھی صحیح معنوں میں سرو کر سکیں۔ یاد رہے کہ ترکی کے پاس 245 F-16 ایکٹیو ہیں اور ترکی اس تعداد کے ساتھ دنیا کا تیسرا بڑا F-16 آپریٹر ہے۔ پہلے نمبر پر امریکہ 2200 سے زائد، دوسرے پر 360 طیاروں کے ساتھ اسرائیل، جبکہ مصر 220 F-16 کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ ترکی کے F-16 جن کی ڈیلیوریز 1987 میں شروع ہوئی تھی، اس کے تمام طیارے بلاک 30، بلاک 40 اور بلاک 50 سٹینڈرڈ کے ہیں، لیکن میرے خیال سے ترکی نے اپ گریڈ کٹس پیس اونکس 2 اور 3 کے تحت حاصل کردہ F-16 بلاک 50 کے لیے مانگی ہیں، جن کو ممکنہ طور پر بلاک 70 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ ہے۔ سو فائنلی ایک وجہ تو ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی ہے تاکہ یہ لیٹسٹ ورژن کے مطابق اپ گریڈ کیے جائیں اور یہ نئے اور ایڈوانس ویپنز اور سسٹم سے لیس کیے جا سکیں۔ میرے خیال سے دوسری بڑی وجہ ترکی کا رشین کارڈ ہے۔ میرے خیال سے ترکی نے بڑی سمجھداری سے اس ریکویسٹ کے ذریعے اپنے نیٹو اتحادی کے ساتھ ایک کارڈ کھیلا ہے، وہ یہ کہ اگر امریکہ اپنے نیٹو اتحادی کو روس سے دور رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی دفاعی ضروریات میں مدد کرے تاکہ ترکی خطے میں موجود چیلنجز سے نمٹ سکے اور یوں نیٹو اتحادی ہوتے ہوئے امریکہ کے روایتی حریف روس سے بھی وہ دور رہ سکے۔ اگر امریکہ ان طیاروں کی فروخت کی منظوری نہیں دیتا تو پھر ترکی کے پاس روس سے رجوع کرنے اور Su-35 خریدنے کا مضبوط جواز موجود ہوگا، جیسا کہ S-400 کے کیس میں ہوا۔ ترکی امریکہ سے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے حصول کی کوششیں کرتا رہا، لیکن امریکہ کی طرف سے لیت و لال کی وجہ سے اسے مجبوراً روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنا پڑا۔ میرے مطابق ترکی کی اس کوشش کی تیسری وجہ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے ادا کردہ 1.4 ارب ڈالر پیمنٹ ہے، جو اس وقت امریکہ کی طرف پھنسی ہوئی ہے۔ امریکہ نے ترکی کی جانب سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر ترکی پر نہ صرف پابندیاں لگائیں بلکہ اس کو F-35 کی ڈیلیوریز بھی روک دیں اور بعد میں ترکی کو F-35 جوائنٹ پروگرام سے بھی نکال دیا۔ لہٰذا ترکی اس پیمنٹ کی ایڈجسٹمنٹ اور یونان کی بڑھتی ایئر پاور کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان طیاروں کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر امریکہ نے ایسا نہ کیا تو یقیناً ترکی روس سے ایئر کرافٹ خریدے گا اور ترکی نیٹو ممالک کو بھی یہ احساس دلانے میں حق بجانب ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے منہ پھیرنے کی وجہ سے اسے مجبوراً روس سے رجوع کرنا پڑا ہے۔ فرینڈز، ترکی کی اس ریکویسٹ کا ایک اور اہم فیکٹر یونان یعنی گریس ہے۔ یونان نہ صرف فرانس سے رافال فائٹر جیٹس خرید رہا ہے بلکہ اپنے موجودہ 84 بلاک 52 ایئر کرافٹ کو امریکہ سے اپ گریڈ کروا رہا ہے۔ یہ طیارے اس وقت اپ گریڈ پروسیس کے مڈ میں ہیں اور اس پروگرام کے نتیجے میں یہ تمام 84 ایئر کرافٹ وائپر سٹینڈرڈ یعنی بلاک 70 کے برابر ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ یونان کے پاس اپ گریڈ پیکیج اور فرانس کی طرف سے ڈیلیوریز کے بعد فلیٹ کی تعداد اور صورتحال کچھ یوں ہوگی۔ یونان کے پاس 84 F-16 بلاک 70،
38 ब्लॉक 52 प्लस और 24 रफाल फाइटर जेट्स होंगे, जबकि यूनान 24 ही मिराज 2000 तैयारे पहले ही ऑपरेट कर रहा है। लिहाजा तुर्की रिवायती हरीफ के फ्लीट को मैच और काउंटर करने के लिए भी ये कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया तुर्की की इस रिक्वेस्ट को मंजूर करने पर तकरीबन मुतफिक है। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जैसा कि मिडल ईस्ट आई और राइटर्स ने यह खबर दी है कि बाइडन इंतज़ामिया मुमकिन तौर पर इस डील को परसू करने की ख्वाहिश रखती है। अलबत्ता इसके बाद अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से एक नोटिफिकेशन कांग्रेस को भेजा जाएगा जो इस डील को मंजूर या रिजेक्ट करने से मुतालिक फाइनल अथॉरिटी है। फ्रेंड्स, तुर्क सोर्सेज का कहना है कि इस माह के आखिर में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान और अमरीकी सदर जो बाइडन की इटली में G20 कंट्रीज़ के इजलास में इस मुमकिन डील से मुतालिक मुलाकात मुतवक्के है। गो के अभी इस मीटिंग की तस्दीक नहीं की जा सकी, लेकिन तुर्क सदर अमरीकी सदर को इस मामले पर कन्विंस करने के ख्वाह हैं। दूसरी जानिब अगर ये डील हो जाती है तो तुर्की के लिए ये खासी महंगी डील भी साबित होगी, क्योंकि तुर्की अगर रूस से Su-35 खरीदता है तो सिर्फ $2 अरब की लागत से तुर्की 24 एयरक्राफ्ट रूस से हासिल कर पाएगा। लेकिन रूस से एक्विजिशन की सूरत में न सिर्फ तुर्की को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि इसको एक बिल्कुल नए ओरिजिन के प्लेटफॉर्म को अपनी एयरफोर्स के इकोसिस्टम में शामिल और इंटर ऑपरेटेबल करने के हवाले से भी चैलेंज दरपेश होगा। आपकी इस तमाम सूरत हाल और डील की मंजूरी के इम्कानात पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।